بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ معزز سامعین، مصر ایک ایسا ملک ہے جسے قدیم تہذیبوں کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ اہرام مصر نامی عجائبات سے تو آپ یقیناً واقف ہوں گے، جنہیں قدیم دور کے فرعونوں نے مختلف مقاصد کے لیے تعمیر کیا تھا۔ ان اہراموں کی بناوٹ اور پرفیکٹ انداز میں کی گئی تعمیر کی وجہ سے ان کو دنیا کے 7 بڑے عجوبوں میں شامل کر دیا گیا۔ معزز سامعین، اس وقت جب علم و ہنر میں جدت بھی نہ تھی تو ایسے شاندار اہرام کی تعمیر کیسے ممکن ہوئی؟ صدیوں سے یہ اپنی تعمیر کے حوالے سے مختلف تھیوریز کا مرکز بنے ہوئے ہیں، جسے بعض لوگ اس کی اس قدر غیر انسانی انداز میں کی گئی تعمیر کی وجہ سے اسے خلائی مخلوق سے جوڑ دیتے ہیں۔ بعض کے مطابق اس وقت کے لوگ اس طرح کے مقبرے یا عمارات اس لیے بناتے تھے تاکہ اپنے بادشاہ کو اس میں دفن کر سکیں، جنہیں بعد میں دوبارہ زندہ ہونا ہے، تب تک ان کی ممی یا لاش یہاں محفوظ رہے۔ یا پھر اس وقت کے بیش بہا خزانے دفن کرنے کے لیے ایسے عظیم الشان مقبرے بنائے جاتے تھے، جبکہ بعض کے نزدیک یہ اناج ذخیرہ کرنے کے کام بھی آتے تھے۔ معزز سامعین، در حقیقت یہ اہرام اس وقت کے فرعونوں نے اس لیے بنوائے تھے تاکہ مرنے کے بعد ان کی لاش کو محفوظ طریقے سے رکھا جا سکے، جیسا کہ اس وقت زیادہ تر مردوں کو ممیوں کی صورت میں اس طرح کی عمارتوں میں محفوظ کر لیا جاتا تھا۔ ان کو مقبرہ اس لیے نہیں کہا جاتا کیونکہ ان میں باقاعدہ قبریں نہیں ہوتی تھیں، بلکہ مردوں کو ممیوں کی صورت میں تابوتوں میں بند کر کے رکھا جاتا تھا۔ تحقیق کے مطابق اس طرح کے اہرام صرف مصر میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں مختلف جگہوں پر موجود ہیں، جیسے کہ چائنا، ساؤتھ امریکہ اور سوڈان وغیرہ میں۔ معزز سامعین، زمانہ قدیم کے یہ اہرام محض کسی انجینئر کے بنائے گئے عام سی نقشے کی بنیاد پر نہیں بلکہ باقاعدہ طور پر ریاضی کے اصولوں کو سامنے رکھ کر بنائے گئے تھے۔ معزز سامعین، مصر میں ٹوٹل 138 اونچے ترین اہرام موجود ہیں۔ ان اہراموں کو پچھلے ہزاروں سالوں سے درجنوں زلزلے اور کئی خطرناک طوفان بھی معدوم کرنے میں ناکام رہے۔ ان تمام پیرامڈز میں سب سے اونچا اور بڑا پیرامڈ دی گریٹ پیرامڈ آف گیزا کہلاتا ہے۔ اس پیرامڈ کی بیس کا ایریا 13 ایکڑز ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس پیرامڈ میں ٹوٹل 30 لاکھ بڑے بڑے پتھروں کا استعمال ہوا ہے، جن میں سے کئی پتھروں کا وزن 50 ٹن بھی تھا۔ اگر اس کے ٹوٹل وزن کا اندازہ لگایا جائے تو اس پیرامڈ کا ٹوٹل وزن تقریباً 60 لاکھ ٹن ہے، اور اس پیرامڈ کی اونچائی 480 فیٹ ہے۔ معزز سامعین، ہزاروں سال پہلے جب انسان کے پاس کوئی بھی ٹولز موجود نہیں تھے، تب ان پیرامڈز کی دیواروں کو کیسے انچ بائی انچ لیول کیا گیا، کیسے 50 ٹن وزنی پتھروں کو سکوئر شیپ میں کاٹ کر بغیر کرین کے ہی 480 فیٹ اونچائی تک پہنچایا گیا، اور ان کو بنانے میں ایسے کون سے انجینئرز کا ہاتھ تھا جنہوں نے ان پیرامڈز کو ارتھ کوئک پروف کے ساتھ ساتھ ان کی تمام سائڈز کو ایگزیکٹلی 51.5 ڈگری کے اینگل پر سیٹ کیا۔ ان سب سوالوں کے جواب آپ آج کی ویڈیو میں جان سکیں گے۔ معزز سامعین، کئی صدیوں سے مختلف ریسرچ ٹیمز اس پیرامڈ کی کنسٹرکشن ٹیکنیک جاننے کے لیے تحقیق کر رہی ہیں کہ آخر کیسے اس پیرامڈ کی ہر سائڈ ایگزیکٹ ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ بغیر کمپس کے سیٹ کی گئی ہوں گی۔ ماہرین کے مطابق اس ٹائم کے آرکیٹیکٹس نے سب سے پہلے ایسی زمین تلاش کی ہوگی جو لاکھوں ٹن وزنی پتھروں کا وزن جھیل سکے۔ اس کے بعد پولر سٹارز یعنی وہ ستارے جن کی مدد سے ارتھ کے پولز کا پتہ لگتا ہے، ان کی مدد سے پیرامڈ کی ہر سائڈ کو مارک کیا گیا۔ کمپس کے بغیر صرف اس ایک بیسک ٹیکنیک سے ہزاروں سال پہلے اس پیرامڈ کی ڈائریکشن سیٹ کی گئی، اور وہ بھی زیرو ایررز کے ساتھ۔ معزز سامعین، اتنے بڑے پیرامڈ کو کھڑا کرنے کے لیے زمین کا لیول ہونا بہت ضروری تھا، اور زمین کو لیول کرنے کے لیے ان کے پاس جدید ٹولز نہ تھے۔ اگر زمین کا لیول تھوڑا سا بھی آؤٹ ہوتا تو اس پیرامڈ کا کھڑا ہونا بالکل بھی ممکن نہیں تھا۔ ماہرین کے مطابق زمین کو لیول کرنے کے لیے کنسٹرکشن سائٹ کی چاروں طرف زمین کھود کر اس میں پانی ڈالا گیا ہوگا۔ ایک سائڈ کے پانی کے لیول سے دوسری سائڈ کے پانی کا لیول میچ کیا گیا ہوگا۔ جو زمین کا حصہ پانی کے لیول سے میچ نہیں کر رہا ہوگا، اس کو چھینی اور ہتھوڑوں کی مدد سے کاٹ کر لیول کیا گیا ہوگا۔ معزز سامعین، زمین لیول کرنے کے بعد کنسٹرکشن سٹارٹ کرنے کے لیے لاکھوں ٹن وزنی اور بڑے پتھر ریکوائرڈ تھے، لیکن یہ پتھر کاٹنے کے لیے ان کے پاس گرائنڈرز نہیں تھے۔ لیکن پھر بھی انہوں نے 50 ٹن وزنی پتھر کاٹ کر انہیں اسکوئر یا ریکٹینگل شیپ دی، صرف اس ایک ٹول کی مدد سے۔ ماہرین کے مطابق پیرامڈ کی کنسٹرکشن میں استعمال ہونے والی چھینی صرف کاپر سے ہی نہیں بنی تھی، کیونکہ ان کو بھی یہ بات معلوم تھی کہ کاپر نرم ہوتا ہے اور پتھر نہیں کاٹ سکتا، اس لیے اس میں ایک اور کیمیکل آرسینک بھی شامل کیا گیا تھا۔ کاپر اور آرسینک سے بنائی جانے والی یہ چھینی لکڑیوں کے ہتھوڑوں سے پتھروں پر ٹھوکی جاتی تھیں، اور کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد بڑے بڑے پتھر شیپ میں لائے جاتے تھے۔
پتھروں کی کٹائی پیرامڈ کنسٹرکشن سائٹ گیزا سے 250 کلومیٹر دور ٹورا کے شہر میں ہو رہی تھی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ یہ پتھر گیزا تک ٹرانسپورٹ کیسے کیے جائیں۔ ہر ایک پتھر 50 ٹن یعنی 50,000 kg کے برابر تھا، اور ایسے 23 لاکھ پتھر صرف ایک پیرامڈ میں استعمال ہونا تھے۔ اتنا زیادہ وزن ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے نہ ہی اس دور میں کوئی جانور کام آ سکتا تھا اور نہ ہی ان کے پاس ٹرکس موجود تھے۔ حیران کن طور پر یہ کام ورکرز اور کشتیوں کی مدد سے کیا گیا۔ ٹورا اور گیزا کے درمیان موجود ریور کا فائدہ اٹھایا گیا اور بڑی بڑی کشتیوں میں پتھر لاد کر پیرامڈ سائٹ پر پہنچائے گئے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ کام اتنا آسان نہ تھا۔ شپس میں اتنے بڑے پتھر کی لوڈنگ اور ان لوڈنگ میں کم سے کم بھی 500 مزدوروں کی آرمی ایک ہی وقت میں لگائی گئی ہوگی۔ پتھر ٹرانسپورٹ ہونے کے بعد ماہرین کے سامنے ایک اور سوال تھا کہ اتنے بڑے اور وزنی پتھر اتنی زیادہ اونچائی تک آخر کیسے پہنچائے گئے ہوں گے۔ ماہرین کے مطابق یہ پتھر اسپائرل ٹریک کے ذریعے اوپر پہنچائے گئے ہوں گے یا پھر زگ زیگ طریقے سے، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ 50 ٹن وزنی پتھر اوپر مزدوروں کی آرمی کی مدد سے ہی کھینچ کر گئے ہوں گے۔ اس پیرامڈ کے اندر کمپارٹمنٹس، ان کے اندر جانے کا راستہ اور کئی چھوٹی چھوٹی سرنگیں بھی بنائی گئی تھیں۔ حیران کن بات یہ تھی کہ پیرامڈ کی دیواروں میں لائم سٹون کا استعمال کیا گیا تھا، جبکہ کمپارٹمنٹس میں جو پتھر استعمال ہوا تھا وہ گرینائٹ تھا۔ گرینائٹ ایک ایسا پتھر ہے جو ڈائمنڈ کے بعد دنیا کا سب سے سخت ترین پتھر مانا جاتا ہے۔ آج کل کے ماڈرن دور میں بھی گرینائٹ بڑے بڑے گرائنڈرز کی مدد کے بغیر کاٹا ہی نہیں جا سکتا۔ دنیا بھر سے کئی ایکسپرٹس کو پیرامڈ کا وزٹ بھی کروایا گیا، لیکن کسی کو اس بات کا سراغ نہ مل سکا کہ 4500 سال پہلے ایجپشنز نے گرینائٹ جیسے ٹھوس پتھر کو اتنی صفائی سے کیسے کاٹا تھا۔ آخرکار کئی سالوں کے بعد ماہرین کو اپنے اس سوال کا جواب ملا۔ ایجپشنز نے گرینائٹ کو اتنی صفائی سے ایک ایسے آرے سے کاٹا تھا جس کے دانت ہی نہیں تھے۔ بغیر دانتوں والے اس آرے کے دونوں سائڈز پر وزن ڈال کر گرینائٹ پر چلایا جاتا تھا اور درمیان میں بجری ڈالی جاتی تھی۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ اس طریقے سے اتنے بڑے پتھر کو کاٹنے میں 4 مہینوں کا وقت لگ جاتا تھا۔ معزز سامعین، اب ماہرین کے سامنے ایک اور سوال تھا، وہ یہ کہ آخر 4500 سال پہلے وہ کون لوگ تھے جنہوں نے پیرامڈز بنانے کا اتنا مشکل ترین کام کیا تھا۔ یہ ایک ایسا سوال تھا جس کے بارے میں کئی مختلف تھیوریز گردش کرتی تھیں۔ کسی نے کہا کہ یہ مشکل ترین کام ان غلاموں سے کروایا جاتا تھا جو خود ایجپشنز نہیں تھے۔ ان غلاموں سے زبردستی اتنا وزن اٹھوایا جاتا اور پتھر توڑوائے جاتے۔ کبھی یہ بات سننے کو ملتی کہ ہزاروں سال پہلے زمین پر ایلینز آئے تھے جو یہ پیرامڈز بنا کر واپس چلے گئے۔ ماہرین نے جب وہاں سے ملنے والی ورکرز کی ہڈیوں اور سکیلٹن کا معائنہ کیا تو ان کو ایک خاص چیز نظر آئی۔ کچھ مزدوروں کی ہڈیوں پر جوڑ بھی لگے ہوئے تھے اور کچھ کی سرجریز بھی ہو چکی تھیں۔ ریسرچرز کا ماننا ہے کہ جن لوگوں نے پیرامڈز بنائے تھے وہ کسی بھی صورت میں سلیوز نہیں ہو سکتے، کیونکہ پیرامڈز کی کنسٹرکشن کے دوران ان کی میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی ہوتی رہی ہے، لیکن اس زمانے میں غلاموں کی اتنی کیئر نہیں کی جاتی تھی۔ ہسٹری سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ پیرامڈز کو بنانے میں کم از کم ایک ہی وقت میں 1 لاکھ مزدوروں کی مدد لی گئی ہوگی، اور یہ مزدور پورے ملک سے اکٹھے کیے گئے ہوں گے۔ معزز سامعین، دا گریٹ پیرامڈ آف گیزا، جو تمام پیرامڈز کے مقابلے میں سب سے اونچا اور چوڑا پیرامڈ ہے، اس کے اندر ابھی تک 2 ہڈن چیمبرز تلاش کیے جا چکے ہیں۔ ایک کو کنگز چیمبر اور دوسرے کو کوئنز چیمبر کا نام دیا گیا ہے۔ ان چیمبرز پر تحقیق کی جا رہی ہے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔